ان کے عرس کے موقع پر اللہ کا نبی چلا گیا ہے، وہاں باپ بھی موجود ہے، قوم بھی موجود ہے، موقع غنیمت جانا کہ آج اللہ کی توحید کی تقریر کروں بت خانے میں کھڑے ہو کر، اور جو تقریر کی ہے ابراہیم پیغمبر نے، آج ہمارے ملا کو وہ تقریر کرنے کی توفیق، یہ اگر تقریر کرے چاہے کو اپنی مدرسے دے مسجد دا چندے دا خطرہ لائق تھی میں نے کہ اگر میں نے اپنی مسجد میں یہ تقریر کی تو میری امامت ختم، میرا چندہ شندہ ختم، مدرسہ میرا بند تھی ویسی تے اللہ دے نبی کوئی مدرسہ چلاونا لے نہان کہ چندہ اڈو آنا پیا ہوئے تے یاد رکھے جڑا ملا چندے دی زور دے تے مسجد تے مدرسے تے چلاونا لا ہوئے نا وہ کری حق گال حق سی بلکہ رکے سی نہ منجا ہے دے تسا نام ویسو تا میرا مدرسہ تے میری مسجد دا چندہ میرے کو مل سی پیا، اگر گیو وے والتا میرے مدرسے دا خطرہ ہے۔ اس لیے میرے معزز سامین ہر نبی نے آتے ہوئے ایک اعلان ضرور کیا ہے، ہر پیغمبر نے، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے دنیا کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، ہر نبی نے کہا ہے، ہر پیغمبر نے یہ اعلان کیا۔ اے کائنات کے لوگوں، ہم ذرہ برابر ایک ٹکے کے بھی ہم روادار، ذرہ برابر بھی کوئی لالچ نہیں، کوئی تما نہیں، کوئی ووٹ نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی سیاست کے لیے نہیں، کوئی کرسی کے لیے نہیں، قطعاً نہیں۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، تو اللہ کے نبی دنیا کی لالچ رکھنے والے، اس لیے تو وہ حق بیان کرتے ہیں، اس لیے تو دنیا کا خوف نہیں ہے ان کو، اللہ کا خوف ہے صرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر جو تقریر کی انہوں نے بڑے دلائل دیے، اور دلائل کے ساتھ پھر سوال و جواب بھی ہوئے، انہوں نے سوال کیے، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیے۔ جب انہوں نے جواب سننے کے بعد قبول نہ کی، وہ گھر واپس چلے گئے، بت خانے کو چھوڑ کر عبادتیں ریاضتیں عرس مرس کر کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ تو صحیح، میں ان بتوں کا میں ان کا خاتمہ کروں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا یہ کیسے الہ ہیں۔ بس شروع ہو گئے، اندر داخل ہوئے، عمر کا چلے گئے، شروع ہو گئے، کلہاڑا ہاتھ میں لیا تھوڑا اور سارے بتوں کو تہس نہس کر دیا، توڑ دیا، سارا وہ بت خانہ توڑ دیا، ایک بڑا بت رہنے دیا۔ یہ قرآن ترجمہ کر رہا ہوں، سارا خلاصہ بتا رہا ہوں کیونکہ شروع کیا ہے تو چھوڑ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک بت کو کھڑا کر دیا، کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ آئیں گے اور اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا اس سے پوچھو، اس لیے کھڑا کیا ہے۔ اللہ کا نبی حکیم ہوتا ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنے والا ہوتا ہے اللہ کا نبی۔ اور یہ بت خانے میں جو گھسے ہیں کس کی امر سے؟ متن تو ساگو مولی سے بہتے ہن مزار گھستے تو صحیح قبرم تے غلیب شروع کر دے، خیال کرائے نا۔ نبی کی رسول کی دعوت اور عام بندے کی دعوت میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اللہ کے رسول جب دعوت دیتے ہیں تو اللہ کی خاص معیت، نصرت، مدد، اکیلا بھی رسول ہوتا ہے نا وہ غالب آتا ہے، غالب، اس کے ساتھ اللہ کی پیچھے طاقت ہوتی ہے۔ عام بندے کے لیے صرف ابلاغ ہے حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ کوئی کہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے میں آج بہاول حق دی قبر تے وائیں تے نا غلیف جڑے پین تھے ان نے کچھ چاہتے تے جڑا گنبد بڑا کھڑے تے میں ایک میں ڈھا چھوڑا تے مار کے کیا کرے سن نہ۔ یہ اب صرف دعوت آپ دے سکتے ہیں، وہاں جا کے بھی دعوت دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں محبت و پیار کے ساتھ، یہ اقدام پیغمبر اللہ کا رسول اللہ کے آرڈر سے کر رہے ہیں۔ اچھا، اللہ کے نبی نے جب سب کو تہس نہس کر دیا، ایک بڑے کو کھڑا کر دیا، مار کا آئے نا صبح دیکھو اپنے الہوں کو تو الہ مرے پڑے ہیں، بس سارا کوئی او جزازہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ کہنے لگا ہے وہ کس نے کیا ہمارے ان معبودوں کے ساتھ؟ جس نے بھی کیا ہے بڑا ظالم بندہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا یار کون ہے ہمارے علاقے کے اندر ایسا قدم اٹھانے والا؟ تو کہنے لگے ہاں ایک ہے، انا سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے تو جو تذکرہ کرتا رہتا ہے ہمارے ان بتوں کے بارے میں، کہتا ہے لا یسمع ولا یبصر ولا، یہ نہ دیکھ سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سن سکتے، تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آ سکتے۔ کل بھی اس نے یہاں آ کر تقریر کی تھی، اس نے بیان کیا تھا یقال لہ ابراہیم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
نام اس کا ابراہیم ہے، لگتا ہے اس نے کیا ہوگا، اور تو کوئی ہے نہیں علاقے کے اندر، اکیلا وہی بندہ ہے۔ انہوں نے کہا پکڑو اس کو، لے آؤ تمام لوگوں کے سامنے۔ پکڑنا کیا تھا؟ انہوں نے جا کر کہا ابراہیم آؤ، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے، آؤ جواب دو۔ بڑی بڑی پنچایت لگ گئی ہے، سرداران علاقے کے اور بڑے بڑے پروہت اور بت خانے کے سارے مجاور جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، ڈرنے والے تو تھے نہیں، اسا ہوں تو لکواں ودے۔ اللہ کا نبی تو اللہ کے امر سے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہنچ گئے اور کہنے لگے انہوں نے انت فعلت ھذا بآلہتنا، اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو نے یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا پاگل تھی کہ بے تساں بے وقوف ہے، وے پوچھ دے میرے کو پہ وے بل فعلہ، جس نے بھی کیا ہے یہ بعد میں دیکھنا، یہ جو بڑا کھڑا ہے کبیرہم، یہ جو بڑا کیا ہے کھڑا ہے، فاسالو، اس سے پوچھو، ان کانو ینتقون، اگر یہ بولتے ہیں ان سے پوچھو، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ تمہارے مشکل کشا، تمہارے حاجت روا، تمہاری بگڑی بنانے والے، تمہاری فریادیں سننے والے اب جواب تمہیں نہیں دیں گے کہ ہمارے ساتھ کس نے ہمارا حشر کر دیا؟ یہ جو بڑا کھڑا ہے اس سے پوچھو۔ بس جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گال کی تھی، مار کا تھا سر تلے تھی گئے، جواب تو تھا نہیں ان کے پاس، نیچے ہو گئے سر، اور آپس میں کہنے لگے اساں آدھا سے ابراہیم ظالم ہے تو خود ظالم سے ہے، اور پھر سر کو اٹھاتے ہوئے کہنے لگے اے ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بولتے شولتے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر موقع مل گیا، اور اس موقع پر جو انہوں نے جملہ کہا ہے نا میرے بھائیوں، چلو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اجازت ہے نا آپ کی طرف سے؟ ہاں اجازت ہو تو میں سنا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بول نہیں سکتے، اللہ کے نبی نے کس طریقے سے انہی کی زبان سے مذمت کروائی ہے بتوں کی۔ اللہ کے نبی کی حکمت دیکھو، یہ حجت پوری کر کے دکھا دی ہے، یہ حکمت ہی۔ مولا کہتا ہے ابراہیم نے یہاں جھوٹ بولا، نعوذ باللہ، خاکو تیرے منہ پر ملا، تو نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے جھوٹ بولا۔ نبی نے جس حکمت کے ساتھ، دلیل اور حجت کے ساتھ انہی کی زبان سے مذمت کروائی ہے بتوں کی، اور وہ خود کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی ظالم کہہ رہے ہیں، اور اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ، ابراہیم تجھے تو پتہ ہے یہ بولتے شولتے۔ مذمت کی کہ نہیں کی؟ اور یہ بات کہلوائی کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، بڑی دلیل اور حکمت کے ساتھ۔ یہ حجت پوری ہو گئی کہ نہیں ہوگی پوری؟ یہ اتمام حجت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اب موقع ہے، لوہا گرم ہے، لہذا چوٹ لگانی چاہیے۔ آپ نے کہا قَالَ فَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ اُفٍّ لَكُمْ، تف ہے تمہارے اوپر ہے۔ علامہ صاحب نے تھک کے تمہارے ہوتے ہیں، اُفٍّ لَكُمْ، تھک ہے، اف ہے تمہارے اوپر ہے، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تمہارے اوپر بھی تف ہے، اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے علاوہ پونجتے ہو۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟